السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مراج المؤمنین۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو سب سے اہم جو ایمان کی دولت ہے ان سب سے اللہ نے ہم سب کو کیا ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کیا ہے بہت کم ہے۔ جی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نماز کا حکم، یعنی امر بالمعروف میں ہی یہ بھی آتا ہے کہ خود بھی نماز ادا کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ جی، تو ان سے پہلے ہم سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف جو ہے اس کا ذکر کر لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کے اندر مسجد کے اندر نماز کے اوقات میں اگر وہ ہر نماز میں آگے صف میں رہتا ہے اور اگلی صف میں جا کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں جہاں سب لوگ لائن سے کھڑے ہوں گے وہاں پر وہ شخص جو ہے سب سے آگے والے صف میں ہوگا، اور سب سے آگے والے صف میں جو ہوگا، اب بتلائے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو اللہ کے قریب عرش کے سائے میں وہ صف لگی ہوگی، پہلی صف ہے کہ نہیں؟ کہیں پر کوئی جلسہ ہو، کوئی بھاری مجمع ہو، وہاں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی کہ اوہ کاش کے آگے جو جگہ مل جاتی تو کتنا اچھا رہتا۔ آج پردھان منتری صاحب آئے ہیں، آگے اگر رہتے تو ان کو اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھتے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پہلے پہنچتا ہے تب اس کو آگے صف میں جا کے کیا ہے جگہ ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول، ایک قانون بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر 5 وقت کے نماز میں آگے صف میں رہتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے اگلے والی صف میں ہوں گا۔ آخرت کے میدان میں جب تمام لوگ صف میں کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اس دن وہ شخص جو ہے سب سے آگے والے صف میں ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ آگے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ فضیلت لوگ سنتا کہ ارے آگے صف میں بیٹھنے کی فضیلت ہے، تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چھلانگ لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو ادھر دھکا دیتے ہوئے آگے صف میں آ جائیں گے، جبکہ یہ بالکل کیا ہے غلط حرکت ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یہ
اگر آپ کو آگے صف میں بیٹھنا ہے تو پہلے آئیے اور پہلے صف میں آگے کیا ہے جگہ لے لیجئے۔ اب ایسا نہیں کہ لوگوں کے چھلانگتے ہوئے اور گردنہ جو پھاڑتے ہوئے جو ہے آگے آ کے بیٹھ گئے، تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے جمعہ کے دن کے ثواب کو ضائع کر دیا، یعنی جمعہ کے دن جو ان کو ثواب ملنا تھا نماز کی، وہ اس ثواب سے وہ محروم ہو گیا، یعنی اس دن اس کو جمعہ کے نماز کی ثواب نہیں ملے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آگے صف میں بیٹھنا ہے تو پہلے آنے کی کوشش کیجیے، اگر بعد میں آ رہے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ مل جائے، جہاں جگہ خالی ہے اس جگہ کو آپ کیا کریں، پر کر لیں۔ جی تو آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں، درخت ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، جتنے بھی مخلوق ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے وہ جنگل کے اندر وہ جانور رہتا ہو یا جنگل کے علاوہ کہیں اور رہتا ہو یا اس کو ہم پالتے ہیں، جس شکل میں بھی ہو، جتنے بھی مخلوق ہیں یہ سب کے سب اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی کو قرآن نے سورہ صاف میں کہا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح کے معنی آتے ہیں تسبیح بیان کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو زمینوں اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہم نے استعمال کیا ہے کہ یسبح، تو عربی گرامر کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل مضارع۔ اور جب فعل مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے کہ کنٹینیو یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کنٹینیو، مستقل یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں کہیں بھی اللہ کی مخلوق کی جب تعریف کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ سب تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فعل مضارع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ یفعلو، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، یسبحو، تسبیح بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ کے محلے کے نیاز صاحب کی بہن بھی جو ہے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہے، وہ بھی عربی گرامر کی کتاب اس کو ہم ہی پڑھاتے ہیں، اسی میں یہ سبق گزرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی عربی گرامر کے اندر فعل مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیو ہو رہا ہے، ابھی کر بھی رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 جگہوں پر جو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 5 جگہوں پر 28ویں پارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یسبح سے شروع کیا ہے، یعنی فعل مضارع کا صیغہ استعمال کر کے بتلا دیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب جو ہے تسبیح بیان کر رہی ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا ہمیشہ۔ تو بتلائیے کہ لیکن حضرت ایک انسان ہے، انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے وہ کنٹینیو کیا کر رہا ہے؟ وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو وہ اتنا بے وفا ہو گیا اور وہ دنیا کے اندر دنیا کمانے میں اتنا مست مگن ہو گیا کہ اس نے یہ بھول ہی گیا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔
اتنے ہم نافرمان ہو گئے اور اتنے ہم بے وفا ہو گئے کہ وہ ہم بھول ہی گئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کس کے لیے تھا اور ہم دنیا کے اندر آ کے کیا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور اسلام کے اندر سب سے اہم جو عبادت ہے اور سب سے مشکل ہے وہ ہے نماز۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر قرآن کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، کہ یقیناً یہ نماز بہت ہی مشکل ہے یہ، لیکن آسان بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لخاشعین، جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز جو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ جلدی جلدی میں آتے ہیں، کھٹاکھٹ مارتے ہیں اور 4 رکعت والی نماز 1 منٹ میں نماز ادا کر کے گھر چلے گئے، تو ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر ایک بوجھ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بوجھ سمجھ کے نماز جلدی جلدی انسان ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ جی، اور یہی ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ۔ اور جب بھی نماز کا ذکر کیا تو نماز کے آگے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور پہلے ہی شروع میں ہی یہ لفظ استعمال کر دیا۔ قرآن پاک کی پہلی جو آیت جو سورہ بقرہ کی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ اکبر، کیا زبردست! اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صفحہ میں یہ بیان کر دیا، سب سے پہلے یہ مہر لگا دی کہ لا ریب فیہ، اس قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر کوئی بھی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے، ایک الفاظ بھی غلط نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے یہ بیان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر یعنی غیب بغیر دیکھے اللہ پر کیا ہے ایمان لایا ہو۔ سب سے پہلا اسلام کے ارکان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اس لیے اللہ نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو شخص پہلے اللہ پر بغیر دیکھے اللہ کو کیا ہے ایمان لایا ہو، تب جا کے اللہ نے آگے دوسرا حکم بیان کیا جو اسلام کا دوسرا ارکان ہے، وہ ہے نماز۔ کیا فرمایا؟ وہ ہے نماز۔ اسی کو قرآن آگے کہتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہو۔ اب یہاں پر 2 چیز ہے، ایک ہے الذین یؤمنون، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مرتے دم تک اس کو اللہ پر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ جی، اور آگے لفظ استعمال کیا فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فعل مضارع کا صیغہ ہے، جو ہمیشہ مرتے دم تک نماز کی پابندی کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، ایسے جو ہے وہ ایمان والوں کی تعریف کی ہے۔ جی، صرف ایک دن نماز ادا کر لینے سے کیا ہے؟ کام نہیں چلنے والا ہے۔
ایک دن غصے میں آئے اور ایسا لگا کہ فرشتے ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہو اور پورے دن جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیے، اس کے دوسرے دن ہو کے پتہ چلا کہ بندہ غائب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ختم، اب جو ہے پھر ملیں گے اگلے مہینے میں انشاءاللہ۔ تو یہ جوش اور جذباتی والا انسان جو ہے نا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور جو انسان بالکل نارمل رہتا ہے، ایک اپنا اس کا ایک بنا ہوا ہے شیڈول، ایک ٹائم بنا ہوا ہے کہ اس وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، اور بھی جو کام ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے، تو یہ یعنی کہ نارمل انسان، بردباری اس کو کہتے ہیں، حلم۔ تو ایسے انسان جو ہے ہر لائن میں جہاں بھی ہاتھ لگائے گا وہ اس کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ بیٹھا ہوا تھا، اچانک کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا تو جوش میں آ گیا، اور جوش میں آ کے جو ہے لگاتار دن بھر جو ہے مسجد کا چکر لگاتا رہا، پھر دوسرے دن ہو کے کیا ہو گیا؟ مسجد کو ہی بھول گیا وہ۔ تو یہ جذباتی انسان جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جذباتی بھی نہیں بننا ہے، بلکہ ایک نارمل انسان رہنا ہے، اور جس چیز کا اللہ نے مجھے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا اور اس کو ماننا ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ جی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، بہت گہری نیند آ رہی ہے، بتائیے، یہاں ہم لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی حکم دیا ہے تو وہ آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتا ہو۔ تو اسی ایک آیت میں 3 اسلام کے ارکان بیان ہو گئے، ایک ایمان اللہ پر، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ۔ ایک آیت میں اسلام کے 3 ارکان بیان کر دیے، اور یہ تینوں سب سے اہم اور ضروری ہے سب کے لیے۔ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ مالدار ہیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس میں ایک چیز الگ سے آپ ایڈ کر لیجئے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں۔ اب اچھے اخلاق بیچ میں یہ بات آ گئی ہے تو یہ بات ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ لوگ اچھے اخلاق کس کو سمجھتے ہیں ہمارا آپ۔ معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان عام حالت میں گھر کے باہر اپنے دوستوں سے اچھے سے ملتا ہو اور بھی لوگوں سے اچھے سے ملتا ہو تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق، اچھا ویوہار انسان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہو، اور جب اس کو غصہ آیا ہو اور آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں یہ اپنی زبان سے کیا لفظ استعمال کرتا ہے اور کیا کیا باتیں بولتا ہے اور کتنی بدتمیزی سے آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بہت ساری حرکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا غصے کی حالت میں۔ اگر وہ انسان غصے کی حالت میں بالکل نارمل ہے یا خاموش ہو گیا ہو اور غصہ آنے کے بعد وہ کچھ نہیں بول رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اخلاق کیا ہے؟ اچھے۔ باقی تو عام حالت میں اور نارمل انسان تو ہر وقت لوگوں سے مسکرا کے ہی ملتا ہے، کیا خیال ہے کہ نہیں؟ لیکن اچھے اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب آپ کو خوب غصہ آیا ہو سامنے والے پر، لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں، سامنے جو بیٹھا ہوا ہے تھوڑا اچھے انسان ہے، یا چھوٹا بھی کوئی بھی ہو لیکن تھوڑا سا بھی نارمل رہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ قابو میں نہیں رہتا ہے، پھر وہ پاجامہ لنگی سب کچھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاجامہ لنگی سب کچھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے میرے ابو ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں یا ہم سے بڑے زیادہ عمر کے بھائی ہیں یا ہمارے دادا ہیں یا نانا ہیں، ماموں ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے انسان۔ پھر اس کے بعد ایک اچھے اخلاق کی تعریف یہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں اس کی ایک تصریح اور اس کی ایک مانی جاتی ہے۔
کہ جو ہے آپ باہر جو ہے دوست احباب سے اچھی طریقے سے مل رہے ہیں اور گھر کے اندر بیوی سے جو ہے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، بات پہ جو ہے بیوی کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بات پر جو اپنے بیوی کو جو ہے گالی دے رہے ہیں۔ اور لوگ آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تعریف بھی کرتے ہیں اور اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی بیوی کو مارتے بھی ہیں۔ بلکہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ حقیقی مرد وہ ہوتا ہے جو غصے کے حالت میں بھی اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کو اچھا مرد کہتے ہیں۔ آج ہلکا سا دال میں یا سبزی میں نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تب دیکھیے ان کا بی پی آر ہائی لو ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے آستین اوپر کر کے بیوی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور 10 لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے کہ آج ہم اپنی بیوی کو مارے ہیں، اپنی بیٹی کو جو ہے مارے ہیں۔ تو بتائیے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والی چیز ہے کوئی؟ عورت کو تو ایک محبت سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست حدیث بیان کی ہے کہ عورتوں کو اللہ نے یہ جو پسلی ہے نا، اس پسلی سے ان کو بنایا گیا ہے، اور یہ جو پسلی جو ہے بالکل ٹیڑھی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو تکسوہا، تم اس کو توڑ دو گے۔ تو لہٰذا وہ جیسا ہے اس کو ویسا ہی ان کے ساتھ کیا کرو، معاملہ کرو۔ ہاں محبت سے سمجھانا ہے، ہلکا سا 1-2 تھپڑ ہلکا سا لگا بھی دینا ہے وہ چلے گا، لیکن اتنا نہیں کہ جو ہے کٹائی پہ کٹائی دے رہے ہیں، ہر مہینے جو ہے اس پہ کٹائی چل رہی ہے اس کی، تو یہ بھی تو غلط ہے۔ تو یہ اچھے اخلاق میں نہیں آئے گا کہ آپ باہر جو ہے دوستوں سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور گھر کے اندر آئے تو جو ہے منہ لٹکا لیے۔ جی نماز تو اپنے وقت پر 5 وقت کی نماز کیا ہے، اپنے وقت پر فرض ہے، لیکن اچھا اخلاق، اچھا ویوہار 24 گھنٹہ ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ جی اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا وہ ہے نماز۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے ہر آدمی کو اپنا نقصان ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج میں کام پر نہیں گیا ہوں، بہت نقصان ہو گیا ہے، آج میں فلاں جگہ نہیں گیا تھا، وہ ناراض ہوگا۔ اب دیکھیے کہ شادی کے موقع پر اگر کارڈ ملتا ہے دعوت نامہ، تو دعوت نامہ ملنے کے بعد انسان مجبور ہوتا ہے کہ جانا ہی ہوگا، اگر نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ اگر پیسے اگر نہیں ہوتا ہے تو کسی سے قرض لے کر اس کی دعوت میں ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جبکہ شادی کبھی جو ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ سال میں رشتہ داروں میں ہو گیا تو ہو گیا، انسان جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام چلایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہے، 5 ارکانوں کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے 5 وقت کی اذان نہیں رکھا ہے۔ اب جیسے زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کے بارے میں ہر سال اعلان ہوتا ہے؟ کوئی اعلان نہیں، بلکہ علماء کرام جو ایک خاص موقع پر بیان کر دیتا کہ بھائی آپ زکوٰۃ نکالیں، بس ہو گیا۔ اس کے بعد جو حج ہے، حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے ہی اس کے بارے میں جو ہے بتلایا جاتا ہے لوگوں کو، بھائی آپ حج کریں، جو لوگ پیسے والے ہیں تو وہ لوگ حج کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ نے احکام بیان کیا اس کو صرف ایک ہی مرتبہ قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اور نماز کی جو عبادات ہے یہ اس کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، 5 مرتبہ اس کی دعوت دی جائے گی۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اور پانچوں مرتبہ جو اذان ہوگی، اور یہ اذان اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، اور ابھی کے دور میں کوئی بھی علماء کرام اور مفتیان کرام یہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ بھائی آپ سب کو معلوم ہو گیا ہے، سب کی گھر کے اندر جو ہے موبائل آ چکا ہے، سب کے موبائل کے اندر جو الارم کا سسٹم بھی آ گیا ہے، تو اب جو ہے لہٰذا اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے جب بھی وقت ہوگا ہم لوگ مسجد کے اندر کیا ہوں گے، پہنچ جائیں گے۔ تو ایسا اگر ہوتا تو پھر تو پوری کی پوری مسجد ہی کیا ہوتی، خالی کی خالی ہی رہ جاتی۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے یا اسی ہفتے کسی دن فجر کے وقت میں بارش ہو رہی تھی، میری بھی آنکھ نہیں کھلی، جب آنکھ کھلی تو جو ہے اذان کا وقت جو ہے اس سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ اب اگر اذان دیں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ بھائی کہ 5 بجنے جا رہا، اب اذان ہو رہی ہے، تو میں نے بغیر مائک کی اذان دے دی۔ جب بغیر مائک کی اذان دی تو میں اکیلے نماز ادا کیا ہوں۔ تو یہ حال ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، کل پرسوں فجر میں شاید بارش ہو رہی تھی نا، فجر میں بارش ہو رہی تھی کل پرسوں،
تو بغیر میک کے میں نے اذان دی تو ایک شخص بھی نہیں آیا، جبکہ بارش اتنی تیز بھی نہیں ہو رہی تھی، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ اگر اسی بارش کے موقع پر کہیں اگر آرکیسٹرا ہوتا، کوئی پروگرام ہوتا، کہاں کوئی پردھان منتری آ رہا ہوتا، کوئی نیتا آ رہا ہوتا، کوئی ہیرو آ رہا ہوتا، کوئی ہیروئن آ رہی ہوتی، پھر تو ہم کہتے کہ بھائی بارش کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، پھر تو ہم تو جائیں گے، چھاتا لے کے جائیں گے چاہے کتنی بھی تیز بارش ہو۔ اسی لیے اللہ نے یاد دہانی کے لیے ایک نظام چلایا کہ نہ اذان ہوگی، تاکہ میرے بندوں کو یاد رہے اور اس کے ذہن میں اور اس کے کان میں یہ آواز جاتی رہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور اذان میں ایک الفاظ دیکھیے کہ جب نماز کی بات ہی ہو رہی تھی تو اذان میں صرف اتنا کہا جاتا کہ بھائی حی علی الصلاۃ، یہ دو الفاظ 2 مرتبہ کہہ دیتے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ۔ نہیں، اللہ نے اس اذان کے تعلق سے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے پہلے ایک موٹیویٹ الفاظ استعمال کیا، موٹیویشن جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ یہ الفاظ ان کے کانوں میں، یہ آواز پہنچتی ہے انسان کے کانوں میں۔ پھر اس کے بعد گواہی بھی دینا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 مرتبہ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اور ہے جو حیثیت جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی بھی گواہی دینا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اتنے سارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنی گواہی اور نبی کی گواہی دلوا رہے ہیں۔ جب اتنے سارے یہ الفاظ ہو گئے تب جا کے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف۔ اور ہر ایک انسان سن رہا ہے کہ بھائی حی علی الصلاۃ کی معنی ہی ہے آؤ نماز کی طرف۔ کیا خیال ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ حی علی الصلاۃ آپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کی طرف مؤذن صاحب بلا رہے ہیں۔ اور یہ مؤذن کس کے حکم سے یہ آواز لگا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ اذان کا حکم دیا خواب کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہم اذان سن کے نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اذان کے نماز کے لیے جا رہے ہیں اور مؤذن ہمیں بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو پھر ہمیں نماز میں کیا ملے گا؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آگے مؤذن پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اللہ نے کامیابی جو ہے نماز کے اندر رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، شروع میں بھی اللہ کا تعارف اور آخر میں بھی اللہ کا تعارف۔ اور فجر کے اذان میں تو ایک عجیب ہی الفاظ استعمال اللہ کے نبی نے کروا دیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ اس وقت نیند اتنی میٹھی آتی ہے اور اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ انسان کو جگانے کے باوجود بھی وہ انسان نہیں جگ پاتا ہے۔ اگر آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو شیطان یہ الفاظ یاد دلاتا ہے کہ ابھی جماعت میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، جیسے آج میرے ساتھ ہو گیا۔ مؤذن صاحب اذان دے کے ہم کو جگا دیے، جگانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی 4:10 ہو رہا ہے اور جماعت 50 پر ہے، تو لہٰذا ابھی کتنے ہیں؟ آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی سو جاؤ۔ جب سوئے ہیں تو 5:15 یا 5:45 میں میری آنکھ کھلی ہے۔ تو یہ ہے شیطان کے بہکاوے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں یہ الفاظ کا ایڈ کیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا ہے؟ نماز جو ہے نیند سے کیا ہے؟ بہتر ہے جی۔ اور جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے چہرے پہ دیکھیے کیا نورانیت، ان کا چہرہ اتنا رونق رہتا ہے اور وہ انسان دن بھر جو ہے خوشحالی کے ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے، کوئی منحوسی نہیں، کوئی سستی نہیں۔ تو لہٰذا آج کا ایک پیغام مختصر میں یہی جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہمیں حکم دیا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو نماز کا کیا کیجئے؟ حکم دیجئے، اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بات کہی کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے پیسہ کمانا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے کہ آپ پیسہ کمائیں، خوب کمائیں، نہیں، لا نسألک رزقا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی رزق کا استعمال کیا ہے وہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہے ارے میں تم کو رزق دوں گا، تم میری تو عبادت کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں پیسہ دوں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں پانی پلاؤں گا، میں تمہیں ساری زندگی جو کھلاؤں گا، بلکہ اور اس کے بدلے میں کیا ہے کہ صرف تم میری عبادت کرو۔ آگے قرآن نے کہا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، جو لوگ پرہیزگار لوگ ہیں ان کا انجام بہت ہی بہتر ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا انجام سب سے بہتر ہونے والا ہے۔ جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔